بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس دن فرشتے اور روح امین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکیمانہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان میں فرماتے ہیں: فیہا یفرق کل امر حکیم، بلا شبہ ہم نے اس کتاب حکیم کو ایک بڑی ہی بابرکت رات شب قدر میں ہی اتارا ہے کہ ہمیں بہرحال خبردار کرنا ہے، جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم دان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں میں لوگوں کی طویل عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ کی فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یعنی جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے ارادہ سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جو ماہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم خیر و برکت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو شب قدر کی تلاش کرنی ہو، آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 میں اعتکاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی مگر پھر بلا دیا گیا، لہٰذا اب تم اس رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو چند گھڑیاں باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔